السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں، ہے نا. قلب بولتے ہیں اس کو، یا پھر اردو میں کلیجہ بھی ہم کہتے ہیں، ہے نا. کلیجہ اس کو کہا جاتا ہے. قلب، قلب کتنا اچھا لگتا ہے نا جب کیو، یہ جو کیو ورڈ ہوتا ہے اور دل سے نکلتا ہے نا، قلب بولتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ جو زندہ دل ٹاپک ہے، کیوں لیا ہے آج میں نے؟ کیونکہ بہنوں ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تھوڑی دیر فیل کرتے ہیں اور پھر یہاں سے نا اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر ہم کو فیل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. الحمدللہ آواز ابھی آئی تھنک کلیئر آ رہی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا بہنوں کہ ہم لوگ نا یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر آتا ہے شیطان. تو ہم نے جتنا بھی یہاں پر نور سمیٹا ہوتا ہے نا اپنے دلوں میں، اس کے بعد شیطان وہ دل کو کالا کرنے کے لیے آتا ہے. جتنا بھی تھوڑا سا ہمیں جان آئی ہوتی ہے یا ہمارے دل میں جان آئی ہوتی ہے، تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، پرومس کر لیتے ہیں خود سے کہ ہم نہیں، ہم وہ ان والی میم نے ایسا کہا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ والا کام شروع کر دیں گے. جیسے میں نے ذکر کی بات کی تھی پچھلے ٹاپک میں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم ذکر کریں گے، ہم شکر کریں گے یہاں بیٹھ کر، کیونکہ یہ مجلس ایسی ہوتی ہے نا، یہاں شیطان نہیں آ سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم یہاں سے جاتے ہیں، جیسے ہی دعا ہو کر کلاس ختم ہوتی ہے، تو وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، آپ کے دل کو سخت کرتا ہے. جتنا بھی آپ نے الائونیس لی ہے یہاں سے، جتنا بھی لائبلٹی آئی ہے یہاں پر، یا جتنا زندہ ہوا ہے دل میرے بیان سے یا کسی بیان سے یا قرآن کی آیتوں سے ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے. اور دل کا مرنا کیا ہوتا ہے، ابھی تک ہم کیا جانتے ہیں نا کہ زندہ دل کیا ہوتا ہے. اگر ایک میں نارمل انسان سے پوچھوں کہ زندہ دل کیا ہے، تو وہ کیا کہیں گے، جو دھڑکتا ہے، جس کی ہارٹ بیٹ نارمل ہو، یعنی کہ 70 سے 72 بیٹ پر منٹ ہو، ہے نا. یہی بولیں گے نا، جس کا دل دھڑکتا رہتا ہے. لیکن قرآن کیا بولتا ہے، اور مرنا کب کہیں گے دل کو، مرنا کب بولتے ہیں کہ جب جو ہارٹ ہے ہمارا، اس کی ہارٹ بیٹ رک جائے، یا پھر اس کی آرٹریز جو ہے وہ چوک ہو جائے، یا پھر ہارٹ اٹیک آ جائے، ہے نا. تو اس کو کیا بول دیں گے کہ اس کا دل مر گیا ہے. لیکن قرآن کیا بولتا ہے؟ تو قرآن میں جو مردہ دل کس کو کہتے ہیں، جس میں اس ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے، جس میں ایمان نہیں ہے، جس پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے، جس کا دل اتنا زیادہ کالا ہو چکا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ ہے، حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان، کیونکہ پیدا ہوتا ہے تو سب کا دل جو ہوتا ہے وہ نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، نور ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل بنایا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ کبھی دماغ نہیں دیکھتا ہے. تو دل اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اس کو نور سے بھرا ہوا ہے. اور جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، یا تو ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا پھر ہم نے مان لیجئے کہ کسی کا حق مار لیا ہے، یا ہم نے کیا کیا، کسی کی مدد کرنی تھی لیکن ہم نے نہیں کر پائے، تو پھر بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا، دل دکھتا ہے. یا ہم غلط کام کرتے ہیں، کسی کا ہم نے جھگڑا کرا دیا، تو اس ٹائم کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو پریشر ملتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ وہاں پر جی جاتا ہے، دل پر کیا ہوتا ہے، ایک دھبا بن جاتا ہے. آپ مانیے کہ ایک چادر ہے نور کی، دل ایک چادر ہے نور کی، اس پر ایک کالا دھبا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ وہ کام کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک سے کیا ہوتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے، پھر دوسرا دھبا بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور دل ہمارا کالا ہو جاتا ہے. کالا دل، کالا دل یعنی کہ مردہ دل، جس میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اس میں رحم ہے. کچھ لوگوں کو رونا نہیں آتا ہے نا، بولتے ہیں، کچھ لوگ نہیں روتے ہیں، کچھ صرف اللہ کے سامنے روتے ہیں، کچھ کسی بھی بات پر رو سکتے ہیں. اور یہ چیز نہ پہلے مجھے لگتی تھی کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں کیونکہ میں روتی نہیں. لیکن جس انسان میں جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ فیلنگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں. جس کا دل زندہ ہوگا نا، جس کا دل زندہ ہوگا، وہ انسان جو ہے، اس میں احساس اتنے ہوں گے کہ کوئی اگر چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا مطلب یہ نہیں. دیکھیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. اور
آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کس جات کا ہے، کچھ نہیں، آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گے کسی کو تکلیف، چھٹپٹانے لگیں گے، پتہ ہے آنکھوں سے آنسو آنے لگیں گے۔ یہ ہوتا ہے، اس کو ایمان بولتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے زندہ دل۔ اور پتہ ہے شیطان کیوں ہمارے دل کو مردہ بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ مردہ جب کر دیتا ہے نا وہ ہمارے دل کو، جب ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہم لوگ کے دل پہ وار کرتا ہے تاکہ ہمارا دل مر جائے، کیونکہ مردہ انسان سے نا آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ مان لیجیے ایک ڈیڈ باڈی ہے، میں اس ڈیڈ باڈی کو ویل چیئر پر بھی بٹھا سکتی ہوں، میں اس ڈیڈ باڈی کو کیا کر سکتی ہوں، اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے کر یس سر جیسے بولتے ہیں کلاس میں وہ بھی کرا سکتی ہوں، اس کو لٹا بھی سکتی ہوں، اس کو کھڑا بھی کر سکتی ہوں۔ تو جب شیطان یہاں سے جاتا ہے اور ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں اس مجلس سے، شیطان وار کرنے آتا ہے۔ مطلب سوچئے ایک زندہ انسان پر شیطان وار کرنے آتا ہے، انسان سمجھیے اپنے دل، اس پر وار ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ اس کو مردہ کرتا ہے، اور اس کو کیسا کر دیتا ہے، مردہ انسان سے کوئی بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے، تو وہ جیسا چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے۔ اور اگر ہمارا دل جیسے ٹوٹا ہوا ہے، یہ میں سب سے لاسٹ میں یہ والی آیت جو ہے وہ جو ہے یوز کروں گی انشاءاللہ، یہ سب سے اچھی چیز ہے، تو لاسٹ تک نا پلیز دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اور اسماء الحسنہ میں سے، ویسے اللہ کے سارے سبھی اچھے نام ہیں، لیکن یہ صرف ایک ایسا نام ہے جس نے میری زندگی بدلی ہے، جس سے نا میں ابھی بھی مطلب میری آواز کانپنے لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اصل معنی جو ہیں مردہ دل کے، یہ نہیں کہ جب وہ دھڑکنا بند کرتے، یہ نہیں کہ جب وہ چوک ہو جائے یا اس کی آرٹریز بلاک ہو جائیں، کہتے ہیں نا وال جو ہے وال بدلا گیا ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا، ریئل میننگ کیا ہے ایک ڈیڈ ہارٹ کے؟ وہ ہے جب اس میں ایمان مر جائے، یعنی کہ اس کو فیتھ ہی نہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور اسلام میں وہ انٹرسٹڈ ہی نہ رہے، آؤٹ آف فیتھ کہتے ہیں نا، ارے خود کے محنت سے ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے، ارے خود کر لیں گے ہم نے دیکھا ہے بھگوان کے آگے اگربتیاں جلانے سے یا درگاہوں پہ کچھ بھی کرنے سے، یہ مطلب دیز آر دا تھنگس جو لوگ بولتے ہیں ہے نا، مطلب بیسیکلی دے آر تو مشرکین، دے آر کافر، جو یہ لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی یہ بولتے ہیں اپنی محنت ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے مسلمانوں کو یہ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، میری محنت ہے، میں خود کر لوں گی، نہ نماز پڑھیں گے نہ کچھ، لیکن اگر سجدے کرنے سے ایسا ہوتا، اگر ایگزامز ٹھیک ہو جاتے تو، اگر سجدے کرنے سے ایگزامز جو ہیں ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سجدے میں ہی پڑے رہتے، پڑھنا بھی تو ضروری ہے۔ الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتایا، اس چیز کو کیا کیا، ڈیفائن کیا ہے کہ مردہ دل کا مطلب کیا نہیں ہے جب وہ دھڑکنا بند ہو جائے، مردہ دل کا مطلب ہے جب اس میں فیت نہ رہے، جب اس میں اللہ کا ڈر نہ رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ صرف ایک ساؤنڈ ہارٹ یعنی کہ زندہ دھڑکتے ہوئے دل کو ہی ایکسپٹ کرے گا آن دا ججمنٹ ڈے، یعنی کہ قیامت کے دن جو ایک زندہ دل ہوگا صرف اسی کو کرے گا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ زندہ دل ہوتا کیا ہے، اور یہ جانیں گے کہ مردہ دل کیا ہوتا ہے، تو اب ہم جتنی بھی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں وہ جو ہے ان چیزوں کو کیا کریں گی، ایک ایک کر کے نا ڈھونڈیں گی اپنے اندر، کیا میں یہ کام کرتی ہوں، تو پھر آپ پتہ لگا پائیں گے کہ آپ کا جو دل ہے وہ زندہ دل میں آتا ہے یا پھر مردہ دل میں آتا ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور ایک آیت ہے قرآن میں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایک ساؤنڈ ہارٹ کو، ساؤنڈ ہارٹ کیا کون سا ہو گیا، اس کو بولتے ہیں قلب سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیور ہارٹ، قیامت کے دن صرف ایک پیور ہارٹ والے بندے کو ایکسپٹ کریں گے۔ تو یہ کتنی ڈرانے والی آیت بھی ہے نا بہن، صرف ایک پیور ہارٹ والا جو ہے، پیور ہارٹ والا وہی ایکسپٹ کیا جائے گا، جس میں ریاکاری ہوگی، جس میں دکھاوا ہوگا، جس میں بغض ہوگا، کوئی بھی جو ہے وہ نہیں، کوئی بھی انسان جس میں اتنا سا بھی، بولتے نا رائے برابر بھی اگر کسی انسان کے اندر گھمنڈ ہے نا تو وہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ اب یہ ساؤنڈ ہارٹ کیا ہے نا، ساؤنڈ ہارٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ
जैसा दिल उन्होंने हमको दिया, यानी कि पैदा होते टाइम, जिस टाइम अल्लाह ताला ने हमको क्या दिया, जिस टाइम पैदा होते हुए दिल दिया था ना, यानी कि नूर से भरा हुआ एकदम से चादर की तरह दिल, उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज इट इज कबूल करेंगे, एज इट इज। तो बहनों ये देखो ना, कल आज क्या होता है कि हमारे बीच में अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा होता है ना, हमको क्या लगता है कि बस ठीक है, अब इससे अच्छा मैं पहनूंगी। हम, मेरा पता नहीं, हम हमारे अंदर ये चीज कहाँ से आ गई कि हम बेहतर बने, हम बेहतर बने, उससे बेहतर, इससे बेहतर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्यों करना है? नेकियां करो ना दूसरों से बेहतर, कपड़ा बेहतर, हील्स बेहतर, है ना, सारी चीजें बस बेहतर 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 बेहतर। क्यों करना है बेहतर? अल्लाह ने तो नहीं बोला कि जो बेहतर होगा मैं उसको चुनूंगा। अल्लाह ने तो ये कहा है कि जैसा मैंने दिया है उसको बस वैसा रखो, उसको बस मैला ना करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको जैसा दिल किया है आप लोग बेहतर उसको बना कर लेकर आए तो मैं उस चीज को कबूल करूंगा। और जब बेहतरी वाली चीज मेरे अल्लाह ने नहीं बोली है तो वो चीज हम में कहाँ से आ गई है? और बेहतर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं ना, तो हम कौन होते हैं करने वाले? एक स्कॉलर है, पता है उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि साउंड हार्ट क्या होता है? एक ऐसा हार्ट, अब बस इस चीज में ना चेक लिस्ट आप इसको बनाइए कि ये आपके हार्ट में ये चीज है या नहीं है। दैट हैज नो डाउट इन अल्लाह सुब्हाना व ताला, जो प्योर तौहीद पर हो, प्योर इस्लाम पर हो। यानी कि अगर मैंने कोई दुआ मांगी तो आई एम 100% श्योर कि मेरी दुआ कबूल होगी। मुझे उसके ऊपर इतना सा भी जो है शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। एंड वेन एवर यू आर मेकिंग दुआ, जब आप लोग दुआ मांगते हैं तो आपको इंशाल्लाह नहीं बोलना है, क्योंकि इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है? इफ अल्लाह में, अल्लाह ने चाहा तो, नहीं, ये नहीं बोलना है। जब आप दुआ मांग रहे होते हैं आप इंशाल्लाह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो नहीं। अगर आप दुआ मांग रहे हैं तो यू हैव टू बी 100% श्योर, 100% श्योर कि अल्लाह उसको कबूल करेंगे। ये एक साउंड हार्ट की क्या है? खूबी है, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है, ये खूबियां होती हैं। यानी कि किसी का दिल अगर जिंदा है तो उसको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा। मैंने दुआ मांगी, मुझे पता है कि हो जाएगा, बस खत्म, लॉक, दैट्स इट। ये ये है, ये जिंदा दिल की ये खूबी है। फिर क्या होगा? वो सिंसियर होगा, यानी कि मैं जो काम करूंगी ना वो मेरे अल्लाह के लिए। मैं किसी की मदद कर रही हूँ इसलिए नहीं कि कल को वो मेरे काम में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है कि लोगों की मदद करो। मैं किसी को खाना खिला रही हूँ इसलिए नहीं कि वो कल को मुझे बिरयानी पर बुलाएगा, इसलिए क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है कि खाना खिलाओ। सिंसियर। तो ये एक जिंदा दिल की दूसरी खूबी, शो ऑफ करने के लिए नहीं, फोटोज खिंचाना, अरे आज इतने लोगों को खाना खिला, तो बताते हैं हम लोग ना, क्या करते हैं, बताने जाते हैं आज इतने लोगों को, अरे यार आज मैं वहां चली गई थी, और पता है क्या बोलते हैं, आज तो आई वॉज सो बिजी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली मुझे वहां पर खाना खिलाने जाना था लोगों को। हाँ, अच्छा काम करना चाहिए, मतलब वी मेड इट फील कि हाँ हमको तो फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअली हमको क्या हो रहा था ना, वी आर क्रेविंग फॉर अदर्स अटेंशन। हम लोग क्या चाहिए होता है, हम लोग शो ऑफ करते हैं, और हम लोग को क्या होता है, अटेंशन चाहिए होती है। बस सामने वाला बोल दे अरे वो तो बहुत अच्छा इंसान है, नहीं, वो हार्ट जिंदा हार्ट में नहीं आता है, वो एक साउंड हार्ट है ही नहीं, वो कल्बे सलीम नहीं है, क्योंकि उसने दिल, उसके दिल में क्या है कि बस सामने वाला तारीफ कर दे, है ना। तो जो हार्ट सिंसियर है, जिसके अंदर जिसमें क्या है, डाउट नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, वो एक क्या है, कल्बे सलीम है। और तीसरी क्या खूबी है एक साउंड हार्ट की, या क्या होता है एक साउंड हार्ट, कल्बे सलीम किसको बोलते हैं? द हार्ट दैट हैज नो इनोवेशन, बिदा, जिसमें बिदा ना हो, जो खुद से कोई चीज ना बनाए। बोलते हैं ना लोगों के दिल मुर्दा हो जाते हैं तो वो चीजें अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, बिदा नहीं होनी चाहिए, बिदा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے دکھائے راستے پر چلے وہ زندہ دل ہے، ورنہ جو ان سے ہٹے ہوئے راستے پر چلے وہ کیا ہے، وہ مردہ دل ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم سب بہنیں کیا کریں گے، یس قلب سلیم، الحمدللہ۔ اب ہم انشاءاللہ کیا دیکھیں گے، کیا ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ پتہ ہے ہم لوگ، شاید میں بھی کبھی کہیں کبھی نہ کبھی ڈاؤٹ کر دیتی ہوں کہ یہ دعا میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے نا، میرا دل بھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں مرجھایا ہوا ہے تھوڑا سا، میرا دل زندہ نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی نا میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ دعا مانگنی چاہیے، کہ پتہ ہے ہم لوگ انسان ہیں، ہم کو نا ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ہمیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈاؤٹس ہمیں کس چیز سے ہوتے ہیں، پرانے ایکسپیرینسز ہوں گے ان سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں ہم کو۔ تو پتہ ہے ہم لوگ کو ڈاؤٹ کرنا ہی نہیں ہے، میں نے بول دیا کسی سے، اللہ نے کہا ڈیل اٹس ڈن۔ اب ٹائمنگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، کہ بس ٹائمنگ میں ڈیسائیڈ کروں گا، تم نے بول دیا تو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ اور پچھلی اس کی آیت تھی نا سورہ نساء کی 45 نمبر آیت، and sufficient is Allah as an ally and sufficient is Allah as an helper۔ جب وہ دوست ہے اور جب کوئی دوست دلاسا دے رہا ہے تو کیوں کیوں مجھے اس کے اوپر شک کرنا ہے؟ کیا دوست پر ہم شک کرتے ہیں؟ بھلے سے وہ ہم کو کنویں میں دھکا دے رہے ہوں گے نا، تو بھی آنکھ میچ کر ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں۔ تو اپنے خدا پر کیسے ہم لوگ کو کرتے ہیں نا شک، نہ شک کرنا ہے، نہ کسی کے اوپر کیا کرنا ہے، کسی کو نہیں شو آف کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ میں مدد کر رہی ہوں میرے اللہ کے لیے، کسی کو کھانا کھلا رہی ہوں میں اللہ کے لیے، میں نماز پڑھ رہی ہوں میرے اللہ کے لیے، میں ہر چیز میرے اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ میں دنیا میں ہی کیوں، میرے اللہ کے لیے ہوں نا، ہر چیز اونلی فور اللہ۔ میرا صبر ہے تو اللہ کے لیے۔ صبر کا بھی جو کیا ہوتا ہے، جو صبر کا وہ ملتا ہے نا انعام، وہ تب ملتا ہے جب آپ نے صبر اللہ کے لیے کیا ہو۔ اگر کوئی آپ کو کچھ بول رہا ہے نا اور آپ چپ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں یا اللہ میں چپ ہو رہی ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ پہلے اس کو سنا دیا پھر بول دیا کہ میں تو صبر کر کے بیٹھ گئی جب وہ اپنا بدلہ نہیں لے پائے۔ تو زندہ دل کی کیا خوبیاں ہیں، کہ اللہ پر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے، پیور توحید، پھر سنسیئر، صرف اللہ کے لیے سنسیئرٹی، پھر بدا نہیں ہوتی زندہ دل، جو زندہ دل والے ہوتے ہیں ان میں بدعت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے اس کے اندر، جو دل ہے وہ کیا نہیں ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ڈس بلیف کا ساؤنڈ نہ کرے، مطلب قلب سلیم ہے، یعنی کہ یہ جو آیت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کی آیت ہے۔ اس میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کا دل قلب سلیم ہے، ساؤنڈ ہے، اور اللہ تب تک اس کو جو ہے ایکسپٹ کرتا رہے گا جب تک کہ وہ ڈس بلیف کی طرح ساؤنڈ نہ کرے، یعنی کہ وہ کافر نہ کرے، یعنی کہ وہ کفر نہ ہو۔ اللہ تب تک اس کو ایکسپٹ کرے گا جب تک کہ وہ کفر نہ کر رہا ہو، ہے نا۔ اور جب تک کہ وہ سنت کو نہ جھٹلاتا ہو، ہے نا، سنت کو نہیں جھٹلائے گا، سنت کو نہیں جھٹلائے گا تو بھی کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو کیا کریں گے، قبول کریں گے۔ یہ قبولیت کا ہے، ایسا دل کیا ہمارا دل ہے؟ اب نا ہم کیا کریں گے، اس چیز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمارا دل ایسا ہے کہ جو کفر کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں شاید، اگر ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم گانے بھی گا دیتے ہیں نا ایسے، ابھی نیکسٹ لائن آئے گی تو آئی ول ٹیل یو کہ کفر نہ کرے، جب تک ہمارا دل کفر نہیں کرے گا تو اللہ ول ایکسپٹ اٹ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جب تک کہ نبی کی سنتوں کو نہ جھٹلاتا ہو تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے، ٹھیک۔ جو اور کیسا ساؤنڈ، کیسا سلینا ساؤنڈ، جو کہ آپ کی نفس کو حرام سے روکتا ہو، جب تک کہ وہ حرام سے روک رہا ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں، قبول کر۔ اور جو کہ آپ کی نیند کو، نیند یہاں پر پتہ ہے سونے کا مطلب ویسے والا نیند نہیں ہے جو ہم رات کو لیتے ہیں، نیند کا مطلب ہے جو سو رہا ہے، جس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ دنیا دین کیا ہے، میرا دین کیا ہے۔ لوگوں سے پوچھو نا اسلام، وہ بولتے ہیں اتنے ریسٹرکشن ہے اسلام میں، پتہ ہے کچھ لوگ ریورٹ ہوتے ہیں۔ I don't want to mention a girl in my hostel, but she is revert. Can you imagine جس کو اللہ دور کر دے ان چیزوں سے، یا اللہ، مطلب
میں جن چیزوں سے ہو کر آئی ہوں یہاں پر، اگر میں دور ہوتی نا ان سب چیزوں، اگر میں دور ہو جاتی اللہ سے، تو میں کہیں کی نہیں رہتی. سوچیے کیا نیند میں ہے، گمراہی میں ہے، اور اللہ کو گمراہ کر دینا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ایسے اللہ پاک ایسے دل کو قبول کرتا ہے، ایسے دل کے ساؤنڈ کو، ایسے قلب سلیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو گمراہی کی طرف نہیں ہے، جو نیند کی طرف روک رہا ہے خود کو گمراہی سے. ایسے دل کو میرا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ کی یاد سے وہ کیا کرے، وہ اپنی اللہ کی یاد سے کیا کرے، جگاتا رہتا ہے خود کو. ٹھیک ہے، جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر پڑھا کیجیے، کیونکہ آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ از دا گریٹسٹ، ہے نا. جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں یہ چیز نا گاٹ باندھ لیا کریں. جو جو چیزیں میں بتاتی ہوں نا یہاں پر، میں اس لیے نہیں کہ یہ پڑھا، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، ایسا پڑھیں، نہیں، اس چیز کو نا اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. ذکر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ذکر کا مطلب کسی ایک جگہ سے ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا ہے. اگر میں بات کر رہی ہوں اپنی دوست سے کس چیز کے بارے میں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، وہ بھی ذکر ہے. یا ہم کوئی اسلامک ٹاک کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر ہے. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ 100 بار میں نے سبحان اللہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا، نہیں. کیسے کیسے ہارٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے؟ جو اللہ کی یاد سے خود کو جگاتا ہو اور نیند اور گمراہی سے خود کو روکتا ہو. اب پانچواں کیا ہے اس کے اندر؟ جب تک کہ وہ ڈیزائرز یہاں پر آتا ہے. کالا دھاگا پہن لو، ہے نا، کیونکہ وہ تو فیشن میں ہے. ڈیزائرز پتہ ہے سب سے زیادہ جو جہنم ہے نا، وہ ڈیزائر سے گھری ہوئی ہے. جب ایک سسٹر نے جنت کا وہ کیا تھا، بیان کیا تھا، مجھے آج بھی ان کی وہ لائن یاد ہے کہ وہ بول رہی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم بنائی اور بولا فرشتوں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہ کیا چیز. تو فرشتوں نے بولا کہ اللہ وہ تو ایسی جگہ ہے کوئی وہاں جانا پسند ہی نہیں کرے گا، اور دنیا کا کوئی انسان جانا نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے، جانا نہیں چاہے گا وہاں پر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب جاؤ اس کو کس سے؟ ڈیزائر سے گھیر دو، ہے نا، ہماری خواہشات سے گھیر دو جہنم کو. تو پھر پوچھا فرشتوں سے کہ بتائیے اب. ہم نے کہا یا اللہ جتنی ڈیزائر سے وہ گھری ہوئی ہے ہر انسان جہنم. جتنی ہماری خواہشیں ہوتی ہیں نا، یہ الٹی سیدھی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، اما ابا سے جھوٹ بولنا ہے، بہت بہت یہ چیز نا ہم کو ختم کر دینے والی ہے. یہ ابھی نہیں پتہ چلتا ہے، پتہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو نا تب یہ چیز نہیں آتی ہے دماغ. تو 5 چیزیں کیا ہے؟ اللہ تب تک قبول کرتا رہتا ہے اس دل کو جب تک کہ وہ کفر نہ کر رہا ہو، جب تک کہ وہ سنتوں کو نہ جھٹلا رہا ہو، جب تک کہ وہ اپنے نفس کو حرام کام کرنے سے روک رہا ہو، جب تک کہ وہ نیند میں نہ ہو اور اپنے دل کو جگا رہا ہو، اور جب تک کہ وہ اپنے ڈیزائرز کا خاتمہ کرتا رہے. کیسی ڈیزائر؟ ناجائز، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناجائز فرمائی ہے. ان 5 چیزوں کو نا موتیوں کی طرح پرونے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں کو موتیوں کی طرح پرو لیں اور اس سے قلب سلیم بن جائے، تبھی وہ قلب سلیم کہلاتا. اور اللہ جب تک یہ 5 چیزیں دل میں رہیں گی نا، تو کیا ہوگا کہ اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس کو نا دل کو ایکسپٹ کر لے. 5 چیزوں میں سے ایک چیز پھر ایکسپٹ کرنا، قبولیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اس سے پہلے کیا تھی 3 چیزیں کہ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی. سوری کال آ گئی تھی. اب ایک ساؤنڈ ہارٹ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ انٹائرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے.
صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ایک قلب سلیم جو ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. میرا جو دل ہے نا، میرے دل میں اگر تڑپ ہے تو اللہ کی، میرے دل میں اگر پیار ہے تو اللہ کا، میرے دل میں اگر ڈر ہے تو اللہ کا، میرے دل میں اگر چاہت ہے تو اللہ کی. میں ملنا چاہتی ہوں تو میرے رب سے ملنا چاہتی ہوں. یہ بس ہر چیز کے لیے اللہ، یعنی کہ ڈروں بھی اللہ سے، چاہت بھی اللہ کی، محبت بھی اللہ کی، ہر چیز اللہ کے لیے. تب جا کے وہ قلب سلیم. وہ 5 چیزیں ہیں کہ جب تک وہ انسان کفر نہ کرتا ہو، کفر سنتوں کو نہ جھٹلاتا ہو، بدعت والا نہ ہو. کفر، بدعت، ٹھیک ہے، حرام کام سے بچنا یا پھر حق ہے نا، اور گمراہی، اور 5واں کیا ہے؟ ڈیزائر، خواہشات. پہلا ہے کفر، دوسرا ہے بدعت، تیسرا ہے حرام چیزوں سے بچنا، ہے نا، اور چوتھا ہے کیا؟ خود کو جگانا یا گمراہی سے روکنا، اور خواہشاتوں سے بچنا. A sound heart is a heart that is entirely for Allah، یعنی کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ڈس بلیف، کفر، شرک کا جو ہے کوئی بھی اسپیس نہیں ہونا چاہیے. میرے دل میں اتنا سا بھی کوئی اسپیس نہیں ہونا چاہیے. بدعت کا اسپیس نہیں ہونا چاہیے. اور کسی کی آرگیومنٹ سے جو ہے وہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کسی کی آرگیومنٹ سے وہ نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اب آرگیومنٹ کیا ہو گئی؟ کیسی آرگیومنٹس ہیں یہ؟ کہ جیسے جو ڈاؤٹرس ہوتے ہیں نا، جو ڈاؤٹ کرتے ہیں ہر چیز پر ڈاؤٹ کرنا. اچھا یہ کیوں بولا ہے، یہ کیوں قرآن میں لکھا گیا ہے، ایسا کیوں بول دیا اللہ نے. تو جب کوئی ڈس بلیور، یعنی کہ جو ایماندار وہ نہیں ہوتا، انسان نہیں ہوتا جس میں ایمان نہیں ہوتا، جو بے ایمان ہوتا ہے، جو کہ ڈس بلیور ہے، وہ کیا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ سوال اٹھاتے ہیں. اچھا اللہ نے ایسا بولا ہے تو اللہ نے ایسا کیوں بولا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں بھی لگے گا نا. ہم کیا کرتے ہیں، اس کی بات میں لاجک تو ہے نہیں، بالکل بھی نہیں. ایک قلب سلیم وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے اور جو انفلوئنس نہ ہو، اثر نہ ہو اس کے اوپر. جب ڈاؤٹرز جو ہیں آرگیومنٹ کرتے ہیں نا، غیب پر ایمان رکھنا ہے ہم کو نا، غیب پر. ہم بلیو کیا بولتے ہیں؟ بلیورز. بلیورز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین کرنے والا. اور یقین کس چیز پر کیا جاتا ہے؟ جیسے میں اپنے دوست کے پاس گئی، میں نے اس کو کوئی بات بتائی ہے، تو میں کیا کہتی ہوں اس سے کہ پلیز میری بات پر یقین کرو. اس کا مطلب وہ چیز نہیں جانتی ہے. اس کا مطلب میں اس کو ایسی چیز بتا رہی ہوں جو وہ نہیں جانتی. یقین کس چیز پر کرتا ہے انسان؟ جو اس کے سامنے نہیں ہوئی ہے نا. تو ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے، تو ہم اسی لیے بلیورز کہلاتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم غیب پر یقین لے کر آئے ہیں، ہے نا. اور آرگیومنٹ، جو لوگ آرگیومنٹس کرتے ہیں، اچھا ایسا کیوں کرتے ہیں، ویسا کیوں کرتے ہیں، اسلام میں ایسا کیوں، اسلام میں 4 بیوی. جب آپ ان ڈیپتھ پڑھیں گے نا کہ کیوں ہے 4 بیویاں، تب آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ میرے اللہ نے عورت کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے، اتنا خوبصورت ہے میرا مذہب کہ میں سچ بتاؤں نا کہ میں رو جاتی ہوں کبھی کبھی کہ میں کیوں نہیں اس کو جانتی تھی اتنے اچھے سے. اور جو باقی لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، ایک قلب سلیم وہ نہیں ہوتا جو ڈفرینٹ میتھڈولوجیز، آئیڈیولوجی اور فلاسفرز جو آ کے بولتے ہیں کہ دیکھیے یہ فلاسفی ہے، یہ آئیڈیا ہونا ہے نا. کتنے سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، یہ تو ہماری آئیڈیالوجی کو میچ ہی نہیں کرتا. اتنی سارے میتھڈس لے کر آئیں گے، اتنی ساری چیزیں لے کر آئیں گے. کیا ہوگا کہ ہم لوگ اس سے بھی انفلوئنس نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز، جو ہارٹ دیٹ از ناٹ انٹرسٹیڈ ان ایکس وائی زیڈ پرسن، یعنی کہ میں کسی بھی ایکس وائی زیڈ پرسن میں جو ہے اس سے انفلوئنس نہیں ہوتی. یعنی کہ کوئی بھی بندہ میرے پاس آئے یا کوئی بھی بندی میرے پاس آئے اور وہ مجھ کو بولے کہ چلو وہاں چلتے ہیں، اور میرا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نہیں ہوں اس میں انٹرسٹڈ. میں کیا کرتی ہوں، نماز چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، ارے مجھے تو باہر جانے میں زیادہ انٹرسٹ ہے. جی انشاءاللہ آئی ول ٹرائی. ایسا انسان جو انٹرسٹڈ ہو، یعنی کہ اس میں کیا ہے، دلچسپی رکھے.
دلچسپی کن لوگوں میں جو لوگ ان کو باہر لے کر جانا چاہتے ہیں, جو اللہ کے راستے سے دور ان کو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے, یہ سب کوالٹی نہیں ہے ایک قلب سلیم کی. یعنی کہ یہ کون سا دل ہو گیا, یہ ہو گیا ہمارا مردہ دل. کون سا دل مردہ دل ہو گیا, ایک تو جو کفر کر رہا ہے, جو شرک کر رہا ہے, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ شرک کرا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا کرے, ایک جو بدعت کر رہا ہے وہ مردہ دل ہے. دوسرا کیا ہے, جو دوسروں کی باتوں سے مان جائے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں, اچھا ایسا بولا ہو سکتا ہے یار, لاجک ہے اس کی بات میں, ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے, ایسا کیوں ہے اسلام میں, ایسا کیوں آیا. کتنے لوگ سوال اٹھاتے ہیں, کتنے لوگ سوال اٹھاتے ہیں, بہت زیادہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں نا, سوال اٹھاتے ہیں. تو ایسا جو اگر انفلوئنس ہو گیا تو ٹھیک ہے, پھر مطلب وہ مردہ دل ہے, اور نہیں ہوا تو وہ زندہ دل ہے. پھر اس کے بعد جو میتھڈالوجی اور آئیڈیالوجی, جو فلسفی لے کر آتے ہیں نا اسلام کے بارے میں, جیسے کہ وہ بگ بینگ تھیوری کا ہے کہ 6 days میں بنی ہے اور اتنے دن میں اچھا, بنی ہے. جی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے, تھوڑا بس مائک کے نزدیک ہو جائیے. ابھی ایکچولی تھوڑے 2-5 منٹ سے بہت سلو گئی, نہیں تو پہلے کلیئر تھی. اچھا اچھا, ایک سیکنڈ, لیٹ می چینج مائی نیٹ ورک. اوکے. تو کیا تھا جو مردہ دل تھا, جو کفر کرتا ہے, جو بدعت کرتا ہے, جو کیا ہو گیا, انفلوئنس ہو گیا کسی سے, کسی نے کیا بولا کہ اس میں لاجک نہیں ہے, تو اس نے اس کو لاجیکل مان لیا. پھر اس کے بعد کوئی آئیڈیالوجی لے کر آیا, کوئی فلسفی لے کر آیا اپنی. اس کے بعد کیا ہوا کہ بس اس نے اس کی فلسفی مان لی اور بولا کہ ہاں اس کی بات ٹھیک ہے. اور دوسرا چیز, جو دوسری چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے, یعنی کہ اس کو دوسری چیزوں میں دلچسپی ہو گئی, دوسرے لوگوں میں دلچسپی ہو گئی. نماز نہیں پڑھنی ہے, میں جا رہی ہوں کھانے. نماز نہیں پڑھنی ہے, میں جا رہی ہوں گھومنے. یہ ایک مردہ دل ہے. اور نہیں, اور جیسے میں یہاں بیٹھ کر بول رہی ہوں نا, یہ چیز میں نے بولی ہے ابھی, مان لیجیے میں نے 2-3 بہنوں کو یہ چیز بولی ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی وہ بہن گھومنے نکل جاتی ہے. کیسے, اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ بات سننے کے بعد بھی اس کا دل مردہ ہے. دس از ہاؤ, اس طریقے سے آپ کو پتا چلتا ہے, اس طریقے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سا دل مردہ ہے نا. اور قلب سلیم کیا ہے, یہ وہ دل ہے جو کسی مسلم کو 3 دل سے زیادہ گلا نہیں رکھتا. مطلب یہ قلب سلیم کیا ہے, قلب سلیم میرے اللہ بولتا ہے نا کہ ایک مومن نہیں ہے اگر آپ کسی مومن سے 3 دن تک سلام نہ کریں اور اس کو بائیکاٹ کر دیں, آپ اس سے بات نہ کریں. یہ وہ دل ہے جو کسی مسلم سے رہ نہیں پاتا بنا سلام کیے. قلب سلیم اس کو بولتے ہیں, ہے نا. یہ حدیث ہے نا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو 3 دن تک وہ ناراض رہا, اس سے بات نہیں کی, تو وہ مومن نہیں ہوتا, وہ مومنوں میں نہیں گنا جاتا. یہ وہ دل ہے یہ کیسا دل ہوتا ہے قلب سلیم. یہ وہ دل ہے کہ کسی کے پاس دیکھے, کچھ اچھا دیکھے, پتہ یہ چیز دیکھے گا. یہ بہت بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے, کہ جب آپ کسی کے پاس اچھی بیوی یا بچہ یا گاڑی یا گھر, ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں نا, تو جو قلب سلیم والے ہوتے ہیں, جو زندہ دل والے لوگ ہوتے ہیں, وہ الحمدللہ بولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس چیز سے نوازے. اور پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک نہ ایک چیز ایسی ہو جاتی ہے. اور جب آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں, قلب سلیم کیا کرتا ہے, جب برائی دیکھتا ہے تو خود کو بہتر نہیں بناتا ہے کہ ہاں میں تو بہتر ہوں, رہے وہ تو برا کر رہے ہیں. نہیں, وہ ان کے لیے ہدایت مانگتا ہے. جیسے کہ مان لو کسی کا جو دین ہے وہ جو ہے درست نہیں ہے, اس کی ہیلتھ خراب ہے, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کی ہیلتھ خراب ہو گئی, اس کی بری صحت ہے, تو کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جو ہے آپ گائیڈ دیں. آپ نے کسی کا, آج ہی میں جہاں بیٹھی ہوئی تھی تو جو کپلز ہوتے ہیں نا, تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا, ان کپل تھے مطلب حرام ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, اینڈ دے ور ان ا ویری پروکسیمٹی, مطلب بہت زیادہ وہ لوگ کلوز تھے. اور میں یہ بیان پہلے سے جو ہے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا, تو مجھے یہ والی بات یاد آئی کہ قلب سلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی میں برائی بھی دیکھ رہی ہوں تو میں اس کو نا نیچا نہیں سمجھوں گی, میں اس کے لیے دعا کروں گی.
تو میں نے اس لڑکے کے لیے کیا کیا نا، اس لڑکا اور اس لڑکی کے لیے میں نے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ پلیز گیو دیم ہدایت. دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ. ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ قلب سلیم کا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میرا دل قلب سلیم ہے. میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا دل بہت زندہ ہے، لیکن جب میں نے یہ چیز پڑھ لی اور جب میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی تو آپ کوشش تو کریں گے نا کہ آپ کا دل زندہ ہو جائے. اگر آپ نے کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھا یا برا کرتے ہوئے پکڑا یا سنا تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی. آپ نے کسی کی بری ہیلپ دیکھی تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، ہے نا. آپ نے کسی کا دین برا دیکھا تو اگر وہ مانتا نہیں ہے تو آپ بس دعا کریں، کیونکہ ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور بینک کرپسی ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ان کو کیا، یا اللہ ان کو عطا فرما دیجیے، ہے نا. یہ ہارٹ ہوتا ہے پیور الائیو، زندہ. اور کسی کا اچھا دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہم اس کے اور زیادہ گڈ کے سے، ہم اس کو اور زیادہ گڈ کے لیے وہ کرتے ہیں. اور زیادہ عطا فرمائے. اور قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ انٹائرلی 2 بار ذکر کیا گیا ہے قرآن میں کس چیز کا؟ مطلب پورے قرآن میں 2 بار ذکر کیا گیا ہے. پہلا جو ذکر ہے قلب سلیم کا وہ کس کے لیے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور جو دوسرا ذکر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. سوچیے ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ پائس نہیں تھا، وہ قلب سلیم نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اتنی زیادہ ترجیح دی گئی. پہلی بار میں وہ بولا گیا تھا کہ انسان کو اس کی دولت سے کوئی نفع نہیں ہوگا، ہے نا. پہلی بار میں کیا بولا گیا ہے کہ انسان کو اس کی دولت سے کوئی نفع نہیں ہوگا. جو پہلی بار میں ذکر آیا اس میں بولا گیا کہ انسان کو اس کی دولت سے، اولاد سے کوئی نفع نہیں ہوگا، صرف اس کے قلب سلیم سے ہوگا. اور دوسری بار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جو ہے وہ میرے پاس آیا ود اے ساؤنڈ ہارٹ، یعنی کہ قلب سلیم کے پاس. یعنی کہ سوچیے ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا زیادہ پاک تھا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، یعنی کہ جیسی سفید چادر بھیجی تھی ویسا ہی وہ لے کر گئے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ کیا کیا بھر کے بیٹھے اپنے دل میں. نمبرز جو دنیا کے ہیں، نمبرز بھی زیادہ آ جاتے ہیں نا بہنوں، ادھر ادھر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر وہ بھی زیادہ آ جاتے ہیں نا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بس وہ کرنے لگتے ہیں، انوی کرنے لگتے ہیں سامنے والے انسان سے. سوچیے آپ. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا ہے کہ جیسا میں نے اس کو دیا تھا اسی ہارٹ کے ساتھ وہ میرے ساتھ واپس آیا ہے. تو آپ جان رہے ہیں انہوں نے نہ تو شرک کی، نہ بدعت کیا، نہ اللہ پر انہوں نے کیا ڈاؤٹ بھی نہیں کیا، شک بھی نہیں کیا جب وہ دعا مانگتے تھے. یا اللہ ہم سب کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی کیا ان کے جیسا قلب سلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ بنا لیں اپنے دل کو، ہم لوگ زندہ کریں، ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو سب نے جھانکنا ہے، دیکھنا ہے. کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل مردہ تو نہیں ہے. ہم کبھی کسی کو دوسرے کو دیکھتے ہیں تو خود کو بہتر تو نہیں سمجھنے لگتے، اور ہم اگر کسی کو کیا کرتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں تو کہیں ہم اس سے چڑنے تو نہیں لگ جاتے. مردہ دل ہے ہمارا دل، ہم کو پہچاننا ہے مردہ ہے، مرجھایا ہوا ہے، مری ہوئی حالت میں کیسا ہے. اور یہ بتانے کے باوجود بھی اگر یہاں پہ اثر نہیں ہوتا ہے تو پھر تو مرا ہی ہوا ہے نا دل. اور یہ بتانے کے بعد اگر امپروومنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب میں جگانے کی کوشش کر رہی ہوں. اپنے دل کو وائلڈ اینیمل نہ بنے، یعنی کہ جو جانور ہوتا ہے نا، جو شیطان ہوتا ہے وہ نہ بنے، اور اس کو کوئلے کی طرح نہ چلے. اور سانپ کا گھر نہ بنائے. اس کو سانپ کیا ہوتا ہے؟ زہریلا ہوتا ہے، اس میں زہر نہ ڈالے. اس کو جانور نہ بنائے. میرا تو دل کر رہا تھا نا اس کو تھپڑ مار دوں، میرا تو دل کر رہا تھا نا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں. یہ ہے ہم لوگ. کیا یہ قلب سلیم ہے؟ نہیں ہے. بولتے ہیں نا آج تو مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل کیا تو اس کو چاٹا لگا دوں، میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ تک ہم لوگ بولتے ہیں نا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں غصے میں ہی بولتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ جانور بنا دیا اپنے دل کو. اس میں کوئلہ رکھ کر چھوڑا ہے اور چیزیں جل گئی ہیں اس کی. اژدہا سانپ ہم نے پالے ہیں، زہر ہم نے.
اور یہ پتہ ہے کیا، جب جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے نا، دنیا کے دل میں جب ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو کتنا دھیان رکھنا ہوتا ہے، ارے دھیان سے یہ ہارٹ پیشنٹ ہے. تو جب اسلام کے حساب سے بھی ہم اپنے دل میں یہ سب چیزیں پا لیتے ہیں نا، تو نقصان صرف انسان کا ہوتا ہے، صرف اور صرف اس انسان کا نقصان ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ان گناہوں کے بارے میں سوچنا ہے جو ہم نے کیے ہیں، ان شرک کے لفظوں کو سوچیں کہ جو کہ ہم انجانے میں بول دیتے ہیں، ہے نا. اب ہم کو کیا کرنا ہے، اب یہ میں کیا بتا رہی ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے. کیا کرنا ہے، ہمیں ان گناہوں کے بارے میں سوچنا ہے جو ہم نے کیے ہیں، ان کی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے. ان شرک کے لفظوں کو، جیسے کہ گانے آتے ہیں تجھ میں رب دکھتا ہے، استغفر اللہ. تو یہ کیا ہے، یہ نا ہم گاتے گاتے ہمیں انجانے میں کیا کر رہے ہیں، ہم سے شرک کرا دیا جا رہا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر گانے کہاں بیٹھتے ہیں، سب کانشیس میں جا کے بیٹھتے ہیں. اور سب کانشیس کیا کرتا ہے، سب کانشیس آپ کے مائنڈ کا ایسا پارٹ ہوتا ہے جو کہ وہی کرواتا ہے انسان سے جو وہ سوچتا ہے. ہماری زبانوں پر آ گئی ہیں شرک کی چیز، ہمارے توحید کو امپیور کر رہی ہیں یہ چیزیں. توحید کا مطلب کیا ہے، ایک ہے نا اللہ. ہماری چاہتیں، ہماری خواہشیں کیسی ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہماری خواہشیں کیسی ہیں، کیسی خواہشیں ہیں اسلام کے اندر والی خواہشیں کیسی ہیں. میری خواہش ہے کہ میں اسلامک اسکالر بنوں انشاءاللہ آگے جا کے. ٹھیک ہے، جو میتھڈولوجی ہے، ہم جو کوئی ہم کو بتا دیتا ہے کہ اسلام کی یہ میتھڈولوجی مجھے نہیں پسند ہے کہ بہن اور بھائی کی شادی ہو جاتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ تو کافی ٹائم سے کسٹم چلتا چلا آیا ہے، پرانا چلتا. ارے آپ نے اس کے بارے میں جانا ہے جو آپ بولتے ہیں یہ چیز. کیا کریں، استغفار کریں. ٹھیک ہے. اور جو دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. یہ دل کی دعا ہے، میں سب سے زیادہ یہ دعا پڑھا کرتی تھی ایک ٹائم. اور اٹینشن اپنا کیا دیکھنا ہے، اٹینشن دیکھنا ہے. اب کس چیز کا اٹینشن دیکھنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے نا، آج سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. پھر دیکھنا ہے کیا کیا ہم نے گناہ کیے ہیں. پھر دیکھنا ہے ہم نے کیا ایسی شرک کے ورڈ بول دیے انجانے میں، یا تو گانا گاتے میں. پھر اپنی کس کو دیکھنا ہے، خواہشاتوں کو دیکھنا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہم کوئی میتھڈولوجی جو ہمیں بتائی گئی ہے ہم اس کو تو نہیں ماننے لگے. پھر استغفار کریں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہ میرا دل پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے تو اپنے دین کی طرف موڑ دے گا. پھر کیا کریں گے، اٹینشن کریں گے. کس چیز پر اٹینشن دیں گے، ان لوگوں پر جن کو ہم نے اپسیٹ کیا ہوگا. تو لوگ روتے ہیں نا ہماری وجہ سے، ہم بولتے ہیں میرا انٹینشن تو صاف ہے، لیکن ہم لوگوں کو رلا دیتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو رلا دیتے ہیں. ان کے لیے اگر آپ ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہیں تو بس مطلب اب وہ آپ کو معاف کرنا چاہیں، لیکن آپ اپنے لیے نا ان سے معافی مانگ لیجیے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے. اور جس سے آپ اپسیٹ ہوئے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے. یہ قلب سلیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح قلب سلیم عطا فرمائے. سوچیے صرف 2 بار قلب سلیم کا ذکر آیا پورے قرآن میں. اور اب پہلے تو یہ تھا کہ استغفار کرنی ہے، پھر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اسماء الحسنی میں یہ جو میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، یہ جو ورڈ ہے یہ ہے الجبار، دی ریسٹورر، یعنی کہ جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے، جو مینڈ کرتا ہے چیزوں کو. یعنی کہ جو ٹوٹ جاتا ہے نا انسان، بروکن ہارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بالکل ٹوٹی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو مردہ چیز ہوتی ہے، جو مرجھائی ہوئی چیز ہوتی ہے، ان کو جوڑنے والا، یعنی کہ ریپیئر کرنے والا. کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ریپیئر کرتے ہیں نا، یہ ہے اس کا مطلب الجبار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کو ریپیئر کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل مر چکا ہے تو اس کے لیے سب سے خوبصورت آیت پتہ ہے قرآن کی، میں بتاتا ہوں. یہ سورہ الحدید کی 16 آیت ہے، 16 سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 16. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نرمی کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پر. دیکھیں اللہ کی یاد سے جھک جائیں.
اور اس کے حق کے لیے کیا اس کے حق کے لیے جو اتارا ہے انہوں نے قرآن، اس پر وہ ایمان لے کر آئے. اور ان جیسے نہ ہو جانا کہ جن پر پہلے کتاب لائی گئی، یعنی کہ یہودی اور نصارہ، پھر ان پر کیا ہوا، عذاب آیا اور ان کے دل سخت ہو گئے. ٹھیک، جب یہ سخت ہو گئی والی بات کی ہے نا، تو لوگ زیادہ تر یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن اس سے خوبصورت آیت اس سے اگلی ہے جو کہ ہے اس کی 17ویں آیت، یعنی کہ 17. ٹھیک ہے، سورہ الحدید کی 16 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان جیسے مت ہونا جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. اب سخت کیا ہو گئی، ایک بنجر زمین جو ہے اس میں پتھر ہے وہ سخت ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا کہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنجر زمین کو، سخت زمین کو، وہی ہے جو ایسی زمین کو، سوکھی زمین کو کیا بناتا ہے، پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ ہے کس چیز کو بول رہے ہیں، پہلے انہوں نے یہ آیت دی سخت کے لیے، کیونکہ قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. تو پہلی آیت دی کیا کہ ایسے مت ہو جانا جن کے دل سخت ہو گئے. اور دوسری آیت کس بارے میں دی، لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو بارش کے بارے میں بات ہے، لیکن نہیں، بنجر زمین، سوکھی زمین کے بارے میں بولا ہے. اور بولا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے. اور جب آپ الجبار پڑھیں گے نا تو اللہ اسی طریقے سے کیا کر دے گا، آپ کے دل کو زندہ کر دے گا. یہ ہمیں بتانے کے لیے کہا ہے کہ جو ڈیڈ لینڈ ہے، جو بنجر زمین ہے، میں اس کو زندہ کرتا ہوں، اسی طرح میں مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دوں گا. ان لوگوں کے لیے بھی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ ان سبھی دلوں کو جو ہے بدل سکتا ہے. تو الجبار اسماء الحسنی ہے. میں جتنی بار آتی ہوں نا یہاں پر، میں کوئی آیت یا میں دعا بتا کر جاتی ہوں، پلیز بہنوں اس پر نہ عمل کیا کیجیے، بہت بہت زیادہ عمل کیا کیجیے. اور دماغ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دل دیکھیں گے، اور بھاری پن کتنا ہے آپ کے دل میں وہ دیکھیں گے، ہے نا، انشاءاللہ. صرف یہ دعا ہے، الجبار اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ. اور ڈیڈ ہارٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایک بار اور میں بتا دیتی ہوں. جیسے مان لیجیے اگر ہم نارملی دیکھیں، یہ تو چلیے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو گئی ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں گئے، دکان میں ہی بیٹھے ہوئے، مارکیٹ میں گئے، کیا کر رہے ہیں، کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے، ارے اس نے اتنا اچھا پہن لیا، یہ سب ایک مردہ ہارٹ کی وہ ہے علامت ہے. یا پھر ان کی کیا ہے، اس ایک مردہ ہاتھ کے اندر یہ والی ساری چیزیں ملیں گی. اور زندہ دل کا کیا ہے کہ کوئی انسان وضو کر کے پہلے سے پہلے ہی بیٹھا ہے، وہ تو سب سے اچھا انسان ہے نا. لیکن کسی نے اذان سنی، کوئی کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ایگزام ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کہاں جاتا ہے سیدھا مصلی. یہ ایک زندہ دل کی خوبی ہے، زندہ دل اس طرح سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کو جو ہے زندہ کر دے، اور ہمیں مردہ دل کو ہم اس میں جان ڈال دے. آمین ثم آمین. اور ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. میں بہت زیادہ معذرت چاہوں گی، آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے، کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے میں بہت اچھے سے اس کو بیان نہیں کر پائی. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آج کا